الرحیم کفر کے وسوسوں کا کیا علاج ہے؟ کامران صاحب دبئی سے۔ میرے دل میں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ نعوذ باللہ میرا ایمان چلا گیا۔ برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتا دیں۔ جناب کامران صاحب، اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک صحابی کو یہی شکایت تھی، انہوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ زبان پہ ہم لا نہیں سکتے، ان کو ڈرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو آپ کے دل میں کفر کے وسوسے آ رہے ہیں نا، اور اس پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان وسوسوں پہ خوش نہیں ہیں، یہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام کے بارے میں جو وسوسے آپ کے دل میں آ رہے ہیں الٹے، اگر یہ آپ کا عقیدہ ہوتا، یہ آپ کا کانسیپٹ ہوتا، تو پھر آپ اس پہ خوش ہوتے۔ جیسے کہ ملحد لوگ دیکھیں نا، وہ تو اسلام پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کے دل میں اگر وسوسے آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے، یہ وسوسے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ویسے ہی آتے رہتے ہیں انسان کو، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس کی میں اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وضو کرتے ہیں، ان کو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا، حالانکہ جب وضو کیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا نا، لیکن وسوسے آ رہے ہیں۔ تو وسوسے کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ آتے رہیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، یعنی ٹینشن لینا چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وسوسوں کو بھگانے کی فکر بھی چھوڑ دیں۔ آپ یہ ایسے ہیں کہ موجوں کی طرح آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، بس اس طرح ہوتا رہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور اگر کوئی واقعی اسلام پہ حقیقت میں اعتراض خدا نخواستہ ہو رہا ہے تو وہ تو کسی عالم سے، مفتی سے، کسی اسکالر سے پوچھا جائے، وہ بتا دیں گے آپ کو بھئی یہ اس کا جواب ہے۔ اسلام پر تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا اعتراض ہے نہیں جس کی وجہ سے اسلام پہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بہت ہی اسلام کے نظریات میں، عقیدے میں بہت ہی کلیئرٹی ہے، بہت ہی صاف طور پر اسلام نے بتایا ہے ہمیں، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اور اگر آپ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو جس چیز کی طرف جائیں گے اس سے بڑے بڑے اعتراضات کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے غلط ہونے پر۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھنا ہے، نماز میں، عبادت میں، اپنے جو آفس کا کام ہے آپ کا، یا پڑھائی میں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر کی، ایکسرسائز میں۔ جب آپ اپنے آپ کو ان میں بزی رکھیں گے تو یہ وسوسے خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلط کر لیا اپنے اوپر کہ سوچتے رہے یہ کیوں آ رہا ہے، یہ خیال کیوں آ رہا ہے، یہ خیال کیوں آ رہا ہے، تو یہ خیال ایسی چیز ہے جتنا بھگائیں گے اتنا آئے گا۔ تو اس لیے میں اکثر لطیفہ ہی سمجھ لیں اس کو، لیکن عبرت والا ہے کہ وہ ایک تعویذ دیا نا کسی جعلی پیر نے کسی کو، اور کہا کہ یہ تعویذ جب اثر کرے گا جب گھر میں گھستے ہوئے کالا کتے کا تصور دماغ میں نہ آئے۔ اب وہ دیہاتی آدمی وہ کہہ رہا ہے یار گھر میں گھسوں اور کالا کتا دماغ میں نہ آئے، تو کس کے دماغ میں آتا ہے کالا کتا؟ لیکن اس جاہل پیر نے اس کے دماغ میں کالا کتا ڈال دیا۔ اب یہ گھر میں گھس رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار یہ کالا کتا کسی طرح سے میں نکالوں، تو جتنا نکالیں گے اتنا آئے گا وہ۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے بارے میں آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے، دماغ وہاں سے خود بخود ہٹ جائے گا۔ تو آپ بھی یہی کام کریں، یا جن لوگوں کو بھی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں جن کو وضو کے وسوسے آ رہے ہیں نا کہ وضو نہیں ہو رہا، وضو پورا مکمل کریں اور اٹھ جائیں وہاں سے، اور پھر یہ خیال آئے کہ یہ وضو کی جگہ خشک رہ گئی ہے تو بولیں رہ گئی ہے تو رہ گئی ہے، ہم اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہے۔ ٹینشن نہ لیں، جتنی وسوسوں کی ٹینشن لیں گے وسوسے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ اور اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیا ایک طرف اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ پھر بھی آ رہے ہیں، آنے دے، کوئی ٹینشن لینے کے نہیں ہے، بلکہ اور ثواب ملے گا۔ جو تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ شوہر محبت کم کرتا ہو تو کیا علیحدگی لے سکتی ہوں؟ میرے شوہر میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے محبت کا وہ نہیں ہے، تو کیا ان سے علیحدہ ہونا بہتر ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، 99.9% خواتین کو، کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے سامنے فیملی کیسز بہت آتے ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محبت کے ثبوت کے لیے کیا آئی لو یو کہنا ضروری ہے، یا کیا کہے گا وہ جس سے آپ کو یہ ثابت ہوگا؟ وہ گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے آپ کو، وہ گیس بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو ناشتہ کرا رہا ہے، آپ کو دوپہر کا کھانا کرا رہا ہے، آپ کا رات کا ڈنر کا خرچہ اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہے آپ کو،
اور کبھی کبھار آپ کو کہیں لے کے بھی چلا جاتا ہے گھمانے پھرانے، جیسے آپ کی امی کے گھر چلا گیا اتوار والے دن، اور کبھی کسی پھپھو کو نے بلایا تو ٹھیک ہے مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہاں بھی چلا گیا، اور کیا کیا ثبوت پیش کرے گا وہ محبت کے لیے؟ تو خواتین جواب میں کہتی ہیں یہ تو سارے میاں ہی کرتے ہیں۔ تو سارے میاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو محبت ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف شریعت کے کہنے پر کوئی حقوق ادا کر دے، محبت ہوتی ہے تو پھر، اور شریعت بھی ہوتی ہے تو پھر دونوں چیزیں مل کے۔ اس کی مثال ایسے جیسے شریعت نے حکم دیا کہ اولاد کے حقوق ادا کرو، تو ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ حقوق اچھی طرح سے ادا ہوتے ہیں، اور محبت نہ ہوتی تو حقوق ادا ہی نہ ہوتے ان کے۔ تو کیونکہ اجنبی کے حقوق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، شریعت نے تو پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے ہیں نا، لیکن کون حقوق ادا کرتا ہے پڑوسیوں کے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حقوق جہاں ادا ہو رہے ہو نا، بیسک حقوق، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی محبت ہے تبھی ادا ہو رہے ہیں۔ باقی محبت کا اسٹائل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیگم پہ ایک دھیلا خرچ نہیں کرتے وہ، اور چکنی چپڑی باتوں سے اس کو الو بنایا ہوا ہے، بیگم سے جاب بھی کروا رہے ہیں، خود گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور بس وہ جو ہے نا تھینک یو سے بات شروع کریں گے، تھینک یو پہ ختم کریں گے، اور ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں، اور بس چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذمہ داری بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ لیکن ان کی بیویاں خوش ہیں کہ ہمارے میاں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا تو ایسے واقعہ سن کے بہت سے میاں کہتے ہیں کہ یار بیگم ہم تمہیں جو ہے نا محبت کی باتیں تم سے کر لیا کریں گے اگر تم خرچہ ہمارا آدھا کر دو۔ عورتیں اس پہ تیار نہیں ہوتی ہیں، خرچہ تو پورا ہی چاہیے ہمیں۔ تو دیکھو آپ یہ خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ محبت، حقوق اگر بیسک ادا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرے میاں حقوق ادا کرتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ محبت کے بغیر ہوتا نہیں ہے ہر ضرورت پوری کرنا، یہ محبت ہے تبھی ہو رہی۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہنسی مذاق کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ہا ہا ہو ہی والا، جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں فون پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایلفی سے کسی نے فون ان کے کان پہ چپکا دیا ہے، تو اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والا حساب کتاب شاید نہیں ہوگا جو آج کل میاؤں کا ہوتا نہیں ہے، تو وہ 99% کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ وہ 1% کہیں ہوتا ہوگا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں، اس کو بندے کو کہیں باہر ٹائم دینا ہے، کہیں آفس میں کسی سے ملنا ہے، کہیں باس کی جھاڑ کھا کے آیا ہوا ہے، 10 مسائل ہوتے ہیں، کسی دن موڈ صحیح ہوتا ہے، کسی دن خراب ہوتا ہے، تو پریکٹیکل لائف میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، شرعی مسئلہ کیا ہے وہ تو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن میں مشورہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کریں۔ اللہ نہ کرے آپ نے طلاق لے کے کہیں اور شادی کی تو خالی پیلی کی ہو سکتا ہے محبت بہت زیادہ مل جائے، اور وہ محبت کے ثبوت کے لیے 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو، اور پھر آپ جو خون کے آنسو روئیں گی کہ یار وہ تو ماشاءاللہ اتنا خیال کرتا تھا اور یہ تو بس ترخات کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ اس سے بدتر ملے آپ کو، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اچھا بھلا میاں ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ گزارا کریں، اور باقی آپ کو کوئی شکایت ہے تو میاں کو بتا دیں، بھائی تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا کرو، تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لیا کرو، تھوڑا سا کبھی جذباتی پن بھی دکھا دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں بہت یعنی تمہارا علیحدگی برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا جذباتی پن دکھا دے گا تو ذرا میرے خیال ہے آپ کو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اور کیا کر سکتا ہے میاں؟ باقی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کو شوہر سے بالکل بھی محبت نہ ہو اور اس کی کوئی بیس ہو، مضبوط بیس، بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے، بعض دفعہ بد اخلاق شوہر ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں، وہ بہت ہی کم تعلیم، یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، عورت بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، یا خاندانی لحاظ سے، تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں، یعنی خلا مانگ لیں۔ خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، جس کو شریعت نے خلا کہا ہے، اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے۔ تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے، یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں خلا چل رہا ہے۔ یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے، یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا۔ تو عدالت کے ذریعے جو خلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے، شوہر کو ایگری کیا جائے گا،
لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی، کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، یا براہ راست شوہر سے رابطہ کر لیا جائے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر عورت کے لیے شوہر سے خلا مانگنا جائز ہے، لیکن شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے۔ عام طور پر جب بیوی اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو شوہر عام طور پر، قرآن کہتا ہے کہ مرد کا مزاج ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو مالی نقصان ہوا ہے شادی میں اس کی تلافی ہو رہی ہے، تو مرد اس پہ ایگری ہو جاتا ہے، یعنی قرآن میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اور خاندان والے بھی بیچ میں انوالو ہوں تو مرد عام طور پہ خلا دے دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، میں خلا کے پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں، یا میں زبان سے ڈیورس دے دیتا ہوں، میرا مہر مجھے واپس کرو، یا بچوں کے بارے میں کمپرومائز کرو کہ بچے کہاں رہیں گے۔ تو ایک تمیز سے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر دونوں کے خاندان یا میاں بیوی تمیز سے، محبت سے بیٹھ کے آپس میں بات کریں، یا عدالت دونوں کو تمیز سے بلا کے، محبت سے بلا کے دونوں کو سمجھائے، تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، مار دھاڑ اور پھر بدنامیاں اور وہ جو الزامات فحش ایک دوسرے پر، جو جاہلوں والا ایک ہمارا کلچر، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ بن چکا ہے۔ تو لیکن اگر شوہر ایگری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کسی بھی بیس پہ کہتا ہے بھائی میں حقوق ادا کر رہا ہوں، میں نہیں آپ کو طلاق دوں گا، تو پھر یاد رکھیں، پھر آپ طلاق نہیں لے سکتی، پھر نہ عدالت سے لے سکتی ہیں نہ شوہر سے، اگر وہ ایگری نہیں ہو رہا۔ تو پھر آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ نبھا کریں، چاہے اچھا لگے نہ لگے، کیونکہ دنیا میں ساری نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی۔ اچھا لگنے کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آج وہ یہ والا میاں اچھا نہیں لگ رہا، اس سے ڈیورس لی، پتہ چلا وہ تھوڑے دن کے بعد، ایک مہینے بعد وہ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ کو، پھر وہ اچھا تو کوئی، یہ تو ایک چسکے ہیں ایک قسم کے۔ تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی گزارا کرو، ہاں شوہر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے۔ تو جائز ناجائز کا تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن مشورہ یہ ہے کہ طلاق شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے، چاہے مرد دے یا عورت لے، پسندیدہ بہرحال نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہی ہے جب ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے اور حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں، مار دھاڑ اور یہ جو آج کل ہوتا ہے، بعض 10 سال سے لڑ کے آدھے ہو گئے ہیں، ادموئے ہو گئے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی حالت ہے، آپ کے بیسک حقوق پورے ہو رہے ہیں، آپ اور آپ جیسی خواتین گزارا کریں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو بھی گزارا کریں۔ 100% حقوق دنیا میں کوئی بھی کسی کے بھی ادا نہیں کرتا، نہ شوہر بیوی کے 100% حقوق ادا کرتا ہے، نہ عورت شوہر کے 100% حقوق ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ رشتہ بہرحال ایک کمپرومائز پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عورت گزارا کر لے شوہر کی خامیاں، کچھ شوہر بیوی کی خامیاں گزارا کر لے۔ تو اس میں جو فائدے ہیں نا آپس میں مل کے رہنے میں، یعنی ڈیورس نہ لینے میں، وہ فائدے طلاق لینے سے بہرحال، طلاق لینے میں جو نقصان ہے اس نقصان سے بہرحال وہ فائدے کروڑہا گنا زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے باپ دادا کو، اپنے ماں دادیوں نانیوں کو، کیسے گھر بسایا کرتی تھیں اور اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی تھیں ان کو، اور ذرا ذرا سی بات پہ علیحدگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ واٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسیجز پڑھنے کا حکم۔ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی ہمیں واٹس ایپ میسیج بھیج کر ڈیلیٹ کر دے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ایسی ایپ استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ جب کسی نے میسیج بھیج کے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کا مطلب وہ اپنی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں۔ تو پھر بھی آپ کا ریڈ کرنا یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے تھے اور تیسرا ان کی طرف کان لگا لے تو صب فی اذنیہ صفراء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بہت شدید وعید ہے اس پر کہ ایک آدمی اپنی بات آپ سے چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی، اس نے بھیج دیا، اب اس کو احساس ہوا یاری میں نے غلط چیز بھیجی ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی علامت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات کو پڑھیں۔ تو اگر پڑھ بھی لیا ہو آپ نے جلد بازی میں تو بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کا مطلب وہ اس پہ، اب وہ اس سے گویا ایک طرح کا رجوع کر رہا ہے، تو پھر اس بات کو سننا اور اس کو جو ہے نا ریکوری کرنا۔ اسی طرح یہ جو موبائل میں لوگ کرتے ہیں کہ موبائل شاپ والے لوگ اپنا موبائل بیچتے ہیں، تو ان میں بہت سے موبائل شاپ والے ایسا کرتے ہیں کہ وہ گیلری میں جا کے ان کی تصویریں نکال لیتے ہیں اور بعض دفعہ ڈیلیٹڈ تصویریں بھی ریکور کرتے ہیں وہ، تو یہ بھی آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسے لوگ اس کے لیے تیار رہیں کہ جو دوسروں کے عیبوں سے پردہ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کے تمام عیبوں کو، اس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ
جتنی اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں نا کہ میرے گناہوں کو اللہ پردہ ڈال کے چھپا کے رکھیں, میرے عیب دنیا کے سامنے نہ آئیں, تو آپ دوسروں کے بھی اتنے ہی عیب چھپائیں. یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی موبائل گیا تو وہ جو ہے نا ڈیلیٹڈ ویڈیو نکال رہے ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے گھر کی عورتوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور بہت ساری پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں دیکھ سکتے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کھڑکی سے, یا دروازہ کھلا ہوا یوں کر کے جھانک رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کے جو بھی گھر میں رہنے والا شخص ہے اس نے اس کنکر مارا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی جھانکنے والے کی, تو آپ نے فرمایا آنکھ کا کوئی زمان نہیں ہے اس کے اوپر. تو یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے حکم اجازت دی کہ بھائی اٹھا کے جو ہے نا آپ اس کو کنکر مار سکتے ہیں, پتھر مار سکتے ہیں, کیونکہ وہ جرم کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے. تو گھر میں جھانکنا, موبائل میں جھانکنا, کسی کے پرس میں جھانکنا, کسی کے موبائل لے کر, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا موبائل پکڑاتے ہیں, بھائی کال کر لو نمبر ملا کے, وہ کال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سب گھٹیا حرکتیں, غیر اخلاقی حرکتیں, اور انسان کے کردار کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دماغ کا آدمی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کہیں ہنی مون بنانے گئے ہوں گے یا کہیں سفر پہ گئے ہوں گے, تو کہہ رہے میں نا بندے کو پہچان لیتا تھا کہ جو ہم ٹیکسی کرائے پر لیتے تھے یا گاڑی کرائے پر لیتے تھے, ڈرائیور کی آنکھوں کو میں 2 منٹ میں پہچان لیتا تھا. کہ بعض ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ وہ نا یہ جو گاڑی میں آگے گلاس لگا ہوتا ہے اس سے جھانک رہے ہوتے ہیں پیچھے خواتین کو. تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ جو ڈرائیور اس گلاس کو اوپر کر دیتا تھا نا کہ کسی کی زوجہ پہ یا کسی کی بیٹی پہ یا کسی خاتون پہ میری نظر بھی نہ پڑے. بعض ایسا کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں, پیچھے چونکہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس خاتون سے آنکھوں سے آ کے ہماری ٹکرائیں, وہ کیا کرتے ہیں اس گلاس کو موڑ دیتے ہیں اوپر. میں نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں موڑتے وہ برے ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ آدمی خاندانی ہے, یہ اس کی کوشش کر رہا ہے کہ میری غلطی سے بھی کسی کی بیوی پہ, کسی کی بیٹی پہ, کسی کی بہن پہ نظر نہ پڑے. تو آپ کو جو کام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ ٹیکسی میں اس فیملی کو یہاں سے وہاں پہنچا دیں. یہ کام تو نہیں دیا نا کہ آپ ان خاتون کو دیکھنا شروع کر دیں, آنکھ مٹک شروع کر دیں. تو یہ انسان کے کیریکٹر لیس ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام نہ رکھے اور دوسروں کے پرائیویسی میں دخل اندازی دے. گھروں میں جا کے دیکھیں آپ, تبلیغ جماعت والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں بہت سخت تاکید کی جاتی ہے ان کو کہ دروازے سے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوں, ایسا نہ ہو کہ گیٹ کھلے اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جائے. تو اور 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل احساس ہی نہیں کرتے کہ کسی کے گھر پہ نظر پڑ رہی ہے, آپ کی نظریں بالکل اندر تک جا رہی ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ غفلت میں بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ عمل برا ہے. تو موبائل کے اندر گھسنا, کسی کے میسیجز پڑھنا, آپ بعض دفعہ موبائل پہ میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں, سامنے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے. تو ساری کی ساری حرکتیں گھٹیاں ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. ایک آدمی خط لکھ رہا تھا تو دوسرا جو ہے نا یوں جھانک کے دیکھ رہا تھا کیا لکھ رہا ہے یہ. اس کو اندازہ ہو گیا یار یہ کمبخت دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا, تو اس نے خط میں لکھنا شروع کیا, ایک الو کا پٹھا جو ہے نا یہ تحریر چونکہ دیکھ رہا ہے لہٰذا میں خط اپنا یہیں پہ بند کرتا ہوں. تو وہ بھی پڑھ لیا اس نے کہ مجھے الو کا پٹھا کہہ رہا ہے. تو جب بھی کوئی آپ کے میسیجز پڑھ رہا ہو نا تو آپ لکھتے ہوئے یہ لکھ دیا کریں میسیجز میں کہ ایک الو کا پٹھا ہے جو مسلسل میرے میسیج جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے, تو اس کو تنبیہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ دیں, بدگمانی نہ کریں ایک دوسرے سے, کسی کی بات کان لگا کے نہ سنیں. اسی میں یہ بھی داخل ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بہت سے ہمارے اکابر ایسے گزرے کہ وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے, آنکھ بند تھی, سامنے کوئی 2 بندے آ کے بات چیت شروع کر دی تو آنکھیں کھول لیتے تھے بتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں, ہم سو نہیں رہے ہیں. ایسا نہ ہو آپ نے کوئی خفیہ بات کرنی ہو اور ہمیں سوتا سمجھ کے آپ بات کرنا شروع کر دیں. تو اور آج دیکھیں کیا ہوتا ہے, آدمی بعض دفعہ جاگ رہا ہوتا ہے, 2 بندے آتے ہیں, ان کو دیکھ کے گھنا بن کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, خراٹے لینا شروع کر دے جیسے سو رہا ہو. تو یہ بہت بری حرکت ہے, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, کسی کے ذاتیات میں گھسنا. اپنے کام سے کام رکھیں اور جو ہے جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے تو دوسروں کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالیں. یہ چونکہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل, تو اس لیے میں نے, میاں بیوی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موبائل میں, یہ بھی غلط ہے, تو اس لیے میں نے اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. سردی میں غسل کی جگہ تیمم کرنا. اگر سردی میں رات میں غسل فرض ہو جائے
اور گرم پانی میسر نہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اور اگر واقعتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے، دیکھیں بعض دفعہ بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے سستی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہیں، بیمار نہیں ہوں گے، لیکن وہ سستی، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے آدمی کو تکلیف بہت ہوتی ہے سردیوں میں، تو ایسے موقع پہ جب آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو سستی کی وجہ سے غسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، نماز قضا کرنے کا بہت سخت گناہ ہوگا۔ تو آپ ایسے موقع پہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، بے شک آپ کو سستی آ رہی ہے، نہائیں، اچھی طرح ٹاول سے جسم کو پونچھیں، خشک کریں، اور جو ہے وہ کپڑے پہن لیں، آپ انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کہ اگر واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ پانی گرم کریں۔ شہر میں، گاؤں میں، میرا خیال ہے آج کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہ ہو، تو بھی آپ کے لیے غسل چھوڑنا جائز نہیں ہے، نہ نماز قضا کرنا جائز ہے، آپ پانی گرم کریں اور گرم پانی سے نہائیں۔ ہاں، یہ اگر گرم پانی سے آپ کا یہ ہے کہ پانی گرم کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو کیا پھر تیمم جائز ہے؟ یہ سوال واسع خان نے پوچھا کراچی سے، ان کا نام میں نے نہیں لیا تھا۔ تو خوب سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ پانی گرم کریں، بے شک ٹائم نکل جائے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ پانی گرم کریں، جتنا ٹائم گرم ہونے میں لگے گا، اگر بالفرض اس میں وقت نکل گیا تو بے شک نکل جائے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے رات کو، تو اس کو چاہیے یہ سب چیزیں پہلے سے سوچ کے رکھے کہ بھئی میں پانی گرم کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگے گا، تو اتنا پہلے نماز کے لیے اٹھ جائے کہ پانی گرم کرنے کا ٹائم اس میں اس کو مل جائے، پانی بھی گرم کر سکے اور آرام سے نہا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو جان کر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن بہرحال تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام بھی ہے، تو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ بارش میں کپڑوں پر چھینٹے پڑ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر سڑک پر بارش کا پانی پڑا ہوا ہو اور اس سے گاڑیاں گزر رہی ہوں، کیا ایسا پانی پاک شمار ہوگا یا ناپاک؟ ایسے پانی کی چھینٹوں کا کیا حکم ہوگا؟ ایسا پانی پاک ہوتا ہے، تو جو بھی راستے کا پانی ہوتا ہے، چھینٹیں پڑ رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے، یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل ہی گٹر ہے، سامنے ابل رہا ہے اور اس کے چھینٹیں آپ کے اوپر واضح طور پر آ کے پڑ جائیں تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، لیکن نارملی جو راستوں کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہی سمجھا جاتا ہے۔ پر نالے سے گرتے پانی کا حکم۔ کسی گھر کا پرنالہ بہہ رہا ہو اور راستے سے گزرنے والوں پر اس کی چھینٹیں آتی ہوں تو ایسے پانی کا کیا حکم ہے؟ رافع خان کراچی سے۔ ایسا پانی بھی پاک ہے بھائی، برساتی پرنالے جو گر رہے ہوتے ہیں اس کی چھینٹیں آ رہی ہیں تو پاک ہی سمجھا جائے گا، وہ ناپاک نہیں ہے، جب تک کہ اس میں واضح طور پر گندگی کی بدبو نہ آ رہی ہو، اسمیل نہ آ رہی ہو، اس کا رنگ ہی نہ چینج ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر کسی چھت پہ گوبر پڑا ہوا ہے بہت زیادہ، اور جو پانی آ رہا ہے پرنالے کا وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یعنی گوبر کی اسمیل آ رہی ہے اس کے اندر، یا گوبر کا کلر آ رہا ہے بہت واضح، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہمی لوگوں کا تو پھر ساری زندگی وہ کلابازیاں ہی کھاتے رہیں گے پرنالوں کو دیکھ دیکھ کے، تو ایک عجیب دین کو مذاق بنا دیتے ہیں وہمی لوگ۔ تو واضح طور پر کہیں اتنا جیسے چھت میں جو ہے نا پورا کلر اس پانی کا چینج ہو جائے اور گندگی کی وجہ سے یہ اسمیل آ رہی ہو تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا، ورنہ عام طور پہ جو برساتی پرنالے ہوتے ہیں جو چھتوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اوپر کیا پڑا ہوا ہے، تو ویسے بھی بہتا پانی شریعت میں پاک ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پانی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ موزوں پر مسح کا طریقہ۔ اگر کوئی وضو کے بغیر موزے پہن لے پھر جب وضو کرے تو موزوں پر مسح کر لے تو کیا وضو ہو جائے گا یا پہلے پورا وضو کرنا چاہیے؟ نیز مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ عام موزوں پہ تو مسح جائز نہیں ہے، جن پر مسح جائز ہے ان پر 24 گھنٹے کے اندر جو مسح جائز ہے یعنی 24 گھنٹے تک، تو وہ پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے اس میں۔ اگر کسی نے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے اور پھر بعد میں پورا وضو کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، تو صرف پاؤں دھو کے موزے پہن لیے تو بھی ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے جو ہوں گے وضو ٹوٹنے کے بعد سے 24 گھنٹے شمار ہوں گے، یعنی پہلے پاؤں دھلے ہوئے ہوں پھر آپ موزے پہنیں اور
اس کے بعد جب کسی کی ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر لیا تو اب یہاں سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے. تو 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ 24 گھنٹے تک وہ ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے اگر مقیم ہے, اور اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹے تک اس پہ اس پہ مسح کر سکتا ہے. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں اور بایاں ہاتھ گیلا ہوتا ہے انسان کا, گیلا کر کے یہ جو انگلیاں ہیں نا, یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پہ, ایسے انگلیاں بچھا کے ایسے یوں کر کے اوپر کی طرف کھینچ لے تو بس اس سے مسح ہو جائے گا, ایک دفعہ کافی ہے یہ. پوری زندگی نفل پڑھنے کی منت مانی ہو تو کیا ہم کفارہ دے سکتے ہیں؟ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پوری زندگی پڑھوں گی. پھر وہ کام ہو گیا, میں 10 سال تک وہ نفل پڑھتی رہی, لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے, گھر بار کی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی رہ جاتی ہے. میرا شوہر بھی کبھی غصہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو, تو کیا میں اس منت کا کفارہ ادا کر سکتی ہوں؟ سعدیہ صاحب پشاور سے. دیکھیں, اگر آپ نے منت دل میں مانی تھی, زبان سے الفاظ نہیں کہتے تو پھر تو آپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے زبان سے الفاظ کہے تھے کہ میں 4 رکعت پوری زندگی نماز پڑھوں گی, تو بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ روزانہ, یعنی روزانہ میں پوری زندگی 4 رکعت نماز پڑھوں گی. تو آپ پر پھر یہ منت لازم ہو گئی ہے, آپ پر لازم ہے کہ آپ ڈیلی 4 رکعت نماز پڑھیں. شوہر کو اس سے روکنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ لازم اور واجب چیزوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے. باقی شوہر کو جو اشکال ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھا کرو, تو وہ لمبی نہ پڑھیں, آپ مختصر پڑھ لیں. اس کو اتنی لمبی کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مختصر پڑھ لیں یہ 4 رکعتیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیں, رکوع سجود کی 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں 4 رکعت کے بعد. تو لیکن آپ کو یہ پڑھنی پڑے گی, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور جو آپ چھوڑیں گی تو اس کی قضا بھی آپ پر لازم آ جائے گی, جتنی رکعتیں آپ چھوڑیں گی. تو اس لیے اس طرح کی منتیں ماننی نہیں چاہیے. منت ماننے سے پہلے کسی عالم سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ بھئی یہ میں منت ماننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو اپنے اوپر خامخواہ کی آپ نے ایک پابندی لگا دی ہے, لیکن بہرحال اب اس کو پورا کریں, اس کا اللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اجر دے گا. تو اور 4 رکعتیں کوئی اتنی ٹینشن والا کام نہیں ہے, جب نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اس میں 4 رکعتیں بھی پڑھ لیں اس میں. تو یہ نماز آپ فجر اور عصر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, آپ کی واجب نماز ہے, یعنی فجر اور عصر سے پہلے. اچھا بھائی, عدت انگریزی کیلنڈر سے پوری کریں یا اسلامی مہینوں سے؟ اگر کوئی خاتون عدت میں ہو تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے عدت پوری کرے گی یا انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے؟ سائمہ لاہور سے. دیکھیں, شریعت کے تمام احکام اسلامی کیلنڈر سے, انگریزی مہینوں سے نہیں ہیں, تو عدت بھی اسلامی مہینوں سے پوری ہوگی. لیکن اس میں کوئی فرق اتنا ہے نہیں. اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے عدت شروع ہو رہی ہے چاند کی, اور موت کی عدت ہے, تو پورے 4 مہینے 10 دن, یعنی اسلامی 4 مہینے 10 دن. اس میں مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنے بھی مہینے 29 کا ہو تو وہی ایک مہینہ کہلائے گا, 30 کا ہو تو ایک مہینہ کہلائے گا. لیکن عام طور پر خواتین کی عدت, جو موت کی عدت ہے شوہر کی, وہ مہینے کے درمیان سے ہی شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں پورے 130 دن مکمل کر لیں. تب اس 130 دن, یعنی 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے ہیں, تو 130 دن میں انگریزی اور اسلامی کا میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ تو 130 ڈیز ہیں, آپ کوئی بھی تاریخ کا حساب لگا لیں, اسلامی انگریزی 130 ڈیز مکمل کرنے ہیں, تو 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں گے. اور اگر طلاق کی عدت ہے تو طلاق کی عدت جو ہے وہ ہوتی ہے, اس سے کبھی مہینوں سے ہوتی ہے, جس عورت کو مینسز ہی نہ آتے ہوں تو اس کی عدت ہوتی ہے 3 مہینوں سے, تو وہ بھی 90 دن مکمل کر لیں آپ. اور اگر مہینے کے شروع میں پہلی تاریخ کو جیسے عدت شروع ہوئی ہے تو پھر 3 مہینے اس طرح سے شروع کر لیے جائیں کہ اسلامی 3 مہینے, چاہے وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, تو 90 دن کا سیدھا کا حساب ہے, وہ آپ نے مکمل کر لیا. لیکن جن خواتین کو حیض آتا ہے, اکثر ظاہر ہے جوان عورتوں کو جو مینسز آتے ہیں عام طور پر, یہ تو بوڑھی خواتین کے لیے کہ جن کو مینسز آنا ہی بند ہو جائیں, تو جن کو مینسز آتے ہیں تو انہوں نے 3 مینسز مکمل کرنے ہیں. اب اس میں بھی انگریزی اور اسلامی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو مینسز 3 جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی. شوہر کو قرض دیا ہو تو کیا واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ ایک شخص اپنی بیوی سے قرضہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے میں واپس کر دوں گا. اس عرصے میں اس نے واپس نہیں کیا, تو اس نے کہا میری گاڑی تم رکھ لو, اب وہ تمہاری ہو گئی.
اب مجھے تمہیں قرضہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر وہ کچھ ٹائم بعد اپنی اسٹیٹمنٹ کو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہو گئی۔ تو کیا بیوی کا اپنے شوہر سے اپنا قرضہ مانگنا جو کہ اس کی اپنی ذاتی کمائی سے ہے، کیا یہ غلط ہے؟ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نہیں جی، غلط نہیں ہے، قرضہ کوئی بھی کسی کو دے تو مانگ سکتا ہے۔ لینے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب ایک نے مجھ پر احسان کیا، مجھے ضرورت تھی، میری ضرورت پوری کی، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے واپس کروں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضہ لینے کے بعد بڑھا کے واپس کیا کرتے تھے، وقت پہ بھی واپس کرتے اور اضافی بھی دیتے۔ سود جب ہوتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو گئی اضافہ کر کے دینا ہے، جب ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر قرض لینے والے کو چاہیے اضافہ کر کے دے۔ تو شوہر کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے پہلے دے دے، اور یہ بات کہ یہ گاڑی تمہاری ہو گئی، نہیں تو چلو تمہاری نہیں ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ گڑبڑ کرنا چاہ رہا ہے شاید۔ لیکن بہرحال دیکھیں، شوہر میں فرق ہوتا ہے، بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض لالچی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے شوہر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ اس رشتے کو بہرحال خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ ایسا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں کہ جس سے یہ لگے کہ شوہر کو کہ یہ لالچی ہے۔ تو آپ اپنے پیسے مانگیں، دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو آپ کے شوہر اگر ویسے اچھے ہیں، یعنی ویسے نارملی مالی معاملات میں اچھے ہیں، سخی ہیں، آپ پہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے، تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت ہے تو وہ بھی دل کھول کے اس پہ خرچ کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ اصول اور قانون سے نہیں چلتا، یہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا رشتہ ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک کیس آیا ہمارے پاس کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا تھا جیسے کہ عام طور پر اچھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی وقت شوہر کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، علاج بھی بچوں کا کرنا تھا، نہیں تھے بیچارے کے پاس، بیگم مالدار تھی، اس نے دے دیے کہ چلو جی یہ بچوں کے لیے پیسے لے لو۔ اب وہ پیسے دے کے بیگم صاحبہ واپس مانگ رہی ہیں کہ میں نے بچوں کی مد میں آپ کو جو علاج کے لیے پیسے دیے تھے تو وہ واپس کریں مجھے۔ ہمارے حضرت کو بہت غصہ آیا اس پہ کہ بھئی بچے تمہارے بھی تو ہیں نا، اگرچہ شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں پہ خرچ کرنا، لیکن اب وہ بیچارہ مالی حالات اس کے خراب ہو گئے، بیوی مالدار ہے، تو کیا ہو گیا اگر آپ نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا؟ تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نیمو نچوڑ انسان کو۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہاتھ ان کو کھلا رکھنا چاہیے۔ بعض صحابیہ اپنے شوہر پہ صدقہ کیا کرتی تھیں، مالدار تھیں، شوہر غریب تھے لیکن اچھے شوہر تھے، انہوں نے کہا چلو جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اتنا زیادہ قانون کی پابندیاں کہ جی چونکہ انہوں نے مجھ سے فلاں ٹائم پہ 50 روپے لیے تھے تو چونکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ 50 روپے واپس کرنا لازم ہے جب کوئی مانگے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا آدمی اگر ہے، واقعی سخی ہے، تو اس کا دل پھر بیوی کی طرف سے خراب ہوتا ہے کہ بھائی یہ لالچی عورت ہے۔ لیکن بعض میاں ہوتے لالچی ہیں تو ان کو تو نچوڑنا چاہیے، وہ تو پھر جو بندہ لالچی ہونا، میرا مزاج یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے ہوتے ہیں معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں ہر وقت بھکاری بن کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر کھا گئے، ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو چونکہ وہ خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے جیسے وہ خود ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لا توکی فیوقع علیک، نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر تم اللہ کی راہ میں روک روک کے خرچ کرو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ تو اللہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ کنجوسوں کے ساتھ بھی کیلکولیشن کر کے چلتا ہے، سخیوں کے ساتھ اللہ بغیر کیلکولیشن کے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے، سخی ہے، تو پھر اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، عورت دل کھولے بھائی یہ سونا لے لو، یہ آپ کی، ہم بھی آپ کے ہی ہیں، یہ سارا میرا اور آپ کا مال بچوں کے پاس ہی آنا ہے، میں مر گئی تو بھی بچوں کے پاس جائے گا، آپ مر گئے تو بھی بچوں کے پاس جائے گا، تو یہ میرا تیرا کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے کھلا دل رکھنا چاہیے۔ اور اگر شوہر کنجوس قسم کا آدمی ہے تو پھر پورا اس کو ناپ کے رکھنا چاہیے، تول کے رکھنا چاہیے کہ یہ ہے کتنے کا، اس کی ویلیو ہے کتنی اور یہ باتیں کتنی کر رہا ہے۔ تو پھر مالی معاملات میں جو ہے نا، یعنی آپ کی سادگی سے پھر کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتہ آپ کے میاں کس ٹائپ کے ہیں، بظاہر تو انشاءاللہ اچھے میاں ہی لگ رہے ہیں مجھے، تو اس لیے اگر واقعی بیچارہ مجبور ہو گیا ہے آپ کا شوہر تو اس کو تھوڑا سا مہلت دے دیں، کیونکہ وہ ٹوپیاں جو کرا رہا ہے نا کہ یہ گاڑی لے لو، چلو یہ گاڑی نہیں لو، تو بعض دفعہ ٹوپیاں کراتا ہے انسان 2 نمبری کی وجہ سے، بعض دفعہ ٹوپیاں اس لیے کرا رہا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے میاں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، مالی غربت کا شکار ہو کے ٹوپی کرا رہے ہیں، یا یہ کہ ہیں ہی ٹوپی ٹائپ کے آدمی ہے۔ تو اگر ٹوپی ٹائپ کے آدمی ہے تو پھر ان کو مہلت نہ دیں، آپ بولیں بھائی یہ ایک بات کرو، گاڑی دو یا پیسے دو، تو جو دینا ہے لکھ کے دے دو مجھے تاکہ بعد میں مکرے نہیں آپ۔ اور اگر اس طرح کے آدمی نہیں ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو ان سے بولیں چلو یار معاف کیا میں نے، آدھا معاف کر دیں، آدھا دے دو آدھا معاف کیا، اس طرح کا کچھ کر لیں۔ سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا، سب گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ کسی
تپی ہوئی بہو نے پوچھا ہے، میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے، ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہوں تو باہر سے آتا ہے، یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا۔ تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں۔ اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے۔ اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی، جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا۔ اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-6 8-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر۔ کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے۔ اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا۔ تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا، 10-10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو، باریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے، تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے، جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے۔ لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے، کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا، کبھی کسی اور نے بنا لیا، یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے، اب وہ جناب روزانہ 6-6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام، تو یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے۔ جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے، یہ کوئی بھی پکنک کے لیے، تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہو پہ اتنا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی، ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو، اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود کیا کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ نندوں کو تو چاہیے، وہ تو خود خاتون ہیں، ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں وہ۔ اور اگر کسی وقت بھابھی ساری نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے، وہ ڈیوائیڈ کریں پھر اس کام کو۔ تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے، عرف میں بھی یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی، اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں، تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے، جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہو، اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے، تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے، باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے، اور آپ کے والد نے کمال یہ ہے کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی، ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں،
تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے, گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں, دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے, تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے, ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی, یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں, غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے, یہ تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی ایک میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں, تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ جانیں, آپ کے گھر والے جانیں. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو. گھر میں بے نمازی سے کیسا رویہ رکھیں؟ اگر پورے گھر میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جو نماز کا پابند ہو, باقی اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے یا ڈانٹ پیٹ کرے کہ وہ بھی نماز پڑھیں؟ محمد ثقلین چنیوٹ سے. نہیں جی, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. گھر کا سربراہ تو ماتحتوں پہ سختی کر سکتا ہے, جو سربراہ نہیں ہے ماتحت ہے, آپ تو خود ماتحت ہیں اپنے گھر والوں کے, تو آپ کے لیے سختی کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پورے گھر میں اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی, اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے والدین بہن بھائیوں کو محبت سے پیار سے سمجھاتے رہیں. گھر میں ہو سکے تعلیم کا انتظام کریں, ان کے لیے دعا کریں, بس اتنا کافی ہے. سختی کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا اور نہ آپ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے. نماز میں قبلہ رخ پاؤں رکھنے کا حکم. میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے پاؤں سیدھا رکھنے کے لیے کہا ہے, میں نماز کے لیے قبلہ رخ پاؤں رکھتا ہوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ محمد احمد یو پی سے. نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ نماز میں اگر کسی کے لیے پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہو تو کرسی پہ نماز پڑھنے سے ہزارہا گنا بہتر ہے کہ زمین پہ آپ قبلے کی طرف پاؤں رخ کر کے نماز پڑھو. تو اس لیے ایسے موقع پہ آپ زمین پہ بیٹھیں اور قبلے رخ پاؤں کریں, کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. نارملی حالات میں تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کنڈیشن میں بالکل جائز ہے. کرسی پہ بیٹھنے سے بہتر ہے آپ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں قبلے رخ کر لیں, وہ ٹھیک ہے. 4 مہینے کی جگہ چلے سے واپس آ جانا, سبحان اللہ. 4 مہینے کی جماعت میں گیا تھا اور گھر کی کسی پریشانی کی وجہ سے چلہ لگا کر واپس آ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے راستے کو ٹھوکر مار کے واپس آیا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بھائی کسی پریشانی کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو ٹھوکر مارنا نہیں کہلائے گا اس کو. کوئی احرام باندھ کے تو نہیں گئے تھے نا کہ جب تک وہ طواف زیارت نہ ہو جائے, تو جب تک وہ قربانی نہ ہو جائے تو احرام کھل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جب آپ اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کریں, کیونکہ اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ چلے کے لیے جاتے ہیں, 10 دن میں ہی کلابازیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں, درمیان میں بھاگ آتے ہیں. تو حرام نہیں ہے, لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے. جب ایک کام کی نیت کی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے بے برکتی ہوتی ہے, اس سے دوبارہ پھر نکلنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ سارے فسادات اپنی جگہ, لیکن بہرحال گناہ نہیں ہے. گناہ کے لیے تو شرعی دلیل چاہیے نا. تو اور دوسرے ساتھیوں پہ برا اثر پڑتا ہے. آپ گئے 4 مہینے کے لیے چلے میں آ گئے تو دوسروں کا بھی دل کرتا ہے بھاگنے کا, تو وہ بھی ایک نحوست ہوتی ہے, اس کی بھی ایک الگ بے برکتی ہوتی ہے. تو اس لیے جب کوئی جماعت میں جتنے ٹائم کے لیے نکلا ہے تو اپنے نفس کو مار کے کتنی ہی ٹینشن ہو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس کی اللہ کے راستے میں جو وقت لگا ہے اس کی برکتیں حاصل ہوں. لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی تھی تو پریشانی واقعی اس نوعیت کی تھی کہ واپس آنا پڑتا تھا, تو پھر ٹھیک ہے. یہ تو تبلیغی اکابر ایسے میں میرا خیال ہے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, کوئی زبردستی نہیں کرتے.
تو اور اگر وہ اس نوعیت کی پریشانی نہیں تھی تو چھوٹی موٹی پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال واپس آ گئے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ تانا دینا کہ ٹھوکر مار کے واپس آئے، یہ تانا بہرحال دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تانا تو میرا خیال ہے بنتا ہے نا۔ اس لیے بنتا ہے کہ اس طرح اگر لوگ درمیان میں بھاگ بھاگ کے واپس آنے لگیں تو پھر بہت سارے لوگ بھاگ جائیں گے، تو تھوڑا بہت آپ بھی برداشت کر لیں، تھوڑا لوگ برداشت کریں، تو کوئی درمیانی راہ اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل لوگ بھی کچھ آپ کو نہ کہیں، تو تھوڑا سا لوگ ٹھوکر مارنے کے بجائے ہلکا لفظ استعمال کر لیں، لوگ کہیں کہ یار غلط کیا آپ نے، آپ کو چاہیے تھا ٹائم پورا کرتے، بس اتنا کہہ دیں کافی ہے۔ اور اگر واقعی آپ کو کوئی پریشانی تھی جو بہت ہی خطرناک، جیسے ایسا ہو کہ آپ اگر نہیں آتے تو پیچھے نقصان ہوتا، پھر تو بعض کنڈیشن میں واپس آنا لازم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے بوڑھے باپ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے، کوئی پیچھے ہے نہیں، تو پھر تو آپ کے لیے واپس آنا واجب ہے، اور ایسے میں تبلیغ کے اکابر بھی آپ کو حکم دیں گے بھائی آپ جاؤ، تو یہ ایسی کوئی شرعی عذر ہو پھر ایک الگ بات ہے۔ 21 سال میں شادی کا قانون، ہندوستان میں ایک نیا قانون لا رہے ہیں جس میں 21 سال کی لڑکیاں ہی شادی کر سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتی۔ کیا 21 سال میں شادی کرنے سے زیادہ فائدہ ہے یا شرعی اعتبار سے اس سے پہلے شادی کرنے میں زیادہ فائدہ ہے؟ ساجد ظفر انڈیا سے۔ دیکھیں، جب تک اسلام کا ایک قانون اگر موجود ہونا تو پھر کسی بھی ملک کا قانون اس کے اگینسٹ وہ مسلمانوں پر لازم نہیں ہوتا، جبکہ اس میں اس کنٹری کو نقصان بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہندوستان میں یہ قانون ہے کہ 21 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، آپ اس نکاح کی رجسٹریشن نہ کرائیں۔ جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے لاکھوں لوگ شادی کر رہے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں تو 13 سال میں آج بھی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ رجسٹریشن نہیں کراتے کیونکہ اس سے پہلے نکاح رجسٹر نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں نکاح کی رجسٹریشن کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو پھر بھی شادی کر لیں آپ۔ یہ 2 گواہ ہیں، پبلک بلائیں، ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہوا۔ پورا بلوچستان میں میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہے، اور وہ سارے اسی طرح نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی یعنی ان کو بنانے دیں، وہ اپنے ایک سیکولر کنٹری ہے، وہ اپنے حساب سے بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو، وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ نہ مانیں، آپ رجسٹر نہ کریں، آپ ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیں۔ اسلام میں نکاح تو اتنا آسان ہے بھائی، سیدھا سیدھا گواہ بلاؤ، ایجاب و قبول کرو، چلو جی ہو گئی شادی۔ زنا کے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، زنا ہر عمر کی لڑکی کر رہی ہے، تو نکاح کے لیے پابندیاں کہاں سے اسلام برداشت کرے گا؟ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کلچر کو ان طرح کے قوانین سے چینج نہ کریں، رجسٹریشن بعد میں کرا لیں اس کی، تو سب کچھ ہو جاتا ہے، رجسٹریشن وغیرہ بعد میں ہو جائے گی، تو نکاح پہلے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ترغیب ہے، لڑکی جب بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرو، اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور زنا سے بھی بچیں گے۔ اس عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، عشق جیسی محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، تو اتنی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، وہ جذباتی نکاح کے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہی اصل عمر ہے نکاح کرنے کی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں اور قانون بھی نہ توڑیں۔ گورنمنٹ کا جو قانون ہے، میں نہیں کہہ رہا اس کو توڑیں، تو وہ یہی ہے کہ رجسٹر نہ کرائیں اس نکاح کو، تو باقی نکاح کر لیں، تو اس میں کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور کس کو پوچھیں گے؟ پورا بلوچستان جا کے دیکھو آپ، 13 سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، وہ تو پھر بڑی عمر کی لڑکیوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن اکثر تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں، ہو رہا ہے الحمدللہ، تو وہ رجسٹر ہی نہیں کراتے۔ کمرے میں قرآن ہو تو کیا ہم کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جس کمرے میں قرآن شریف رکھے ہوں کیا اس کمرے میں کپڑے بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد یحییٰ، راجستھان، انڈیا سے۔ جی جناب، بدل سکتے ہیں، کوئی